تو حضرت عبد المطلب جب وہ آب زمزم والا کنواں کھولنے لگے تو ایک منت مانی، اے اللہ تو اگر مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو پھر میں ایک بیٹا تیری راہ پہ قربان کر دوں گا، ایک بیٹا تیری راہ پہ قربان کر دوں گا۔ تو پھر حضرت عبد المطلب نے وہ کنواں کھولا، وقت گزرتا گیا، کئی شادی ہوئی، آپ کے ہاں 10 بیٹے بھی ہو گئے اور بیٹیاں بھی ہو گئی۔ پھر وہ شرط جو منت مانگی تھی حضرت عبد المطلب نے وہ بھول گئے جو منت مانگی، اے اللہ تو اگر مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا، 10 بیٹوں سے نوازے گا تو ان میں سے ایک بیٹے کو میں قربان کر دوں گا تیرے نام پہ۔ اللہ کریم نے حضرت عبد المطلب کو نا ندا دی، غیب سے آواز آئی، اے عبد المطلب لگتا ہے منت بھول گیا ہے، لگتا ہے منت بھول گیا ہے، وہ قربانی تو نے کرنی تھی۔ خواب آیا، صبح اٹھے تو ایک بکری ذبح کر دی۔ تو پھر دوسری رات خواب میں آیا، اے پیارے عبد المطلب کسی خاص چیز کی قربانی رب مانگتا ہے۔ پھر صبح اٹھے، گائے ذبح کر دی۔ پھر اللہ کریم نے تیسری رات خواب دیا، اے پیارے عبد المطلب اللہ خاص چیز کا جو ہے قربانی مانگتا ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب صبح اٹھے، اونٹ ذبح کر دیے، اونٹ ذبح کیے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کریم نے جب خواب کے اندر یہ فرمایا کہ اے پیارے عبد المطلب وہ تو نے جو کنواں کھولا تھا، منت مانگی تھی کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ پہ قربان کروں گا۔ اے عبد المطلب وہ رب تجھے منت یاد کرا رہا ہے، تو بھول گیا ہے، اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو ذبح کر۔ تو حضرت عبد المطلب کش پریشان ہو کے تعجب ہوا، بیٹا ہر کسی کو جان پیاری ہوتی ہے، اب میں کس کو کہوں گا کہ آؤ اللہ کی راہ پہ قربان ہو جاؤ، کوئی ایسا تیار تو نہ ہوا۔ تو حضرت عبد المطلب نے پھر آ کے سب بیٹوں کو بلایا، سامنے بٹھا کے کہا، اے بیٹو اللہ کی راہ پہ قربان ہونا ہے، ایک منت مانی تھی۔ تو سب بیٹے تیار ہو گئے قربان ہونے کے لیے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ قربان کس کو کرنا ہے۔ اب بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت عبد المطلب نے نام لکھے پرچیوں پر، پھر قرہ اندازی کی، سب کے نام جو ہے لکھ کے ڈال دیے۔ ایک پرچی وہ حضرت عبداللہ کے نام کی لکھی، حضرت عبداللہ کے نام۔ اب رب کی قدرت دیکھیں، رب کے کرشمے دیکھیں، کن کے نام کی نکلی؟ 10 بیٹے تھے، حضرت عبداللہ کے نام کی۔ یہ حضرت عبداللہ کون ہے؟ یہ تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، میرے آقا کے والد ہیں، ان کے نام کی نکلی۔ تو جب نام آ گیا، یہ بات اٹل فیصلہ تھا کہ جس کا نام آئے گا وہ قربان ہونے کے لیے آگے آئے گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا میں قربان ہونے کے لیے اللہ کی راہ پہ تیار ہوں۔ جب حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب لے کے جا رہے تھے، چھری بھی اٹھائی، رسی بھی اٹھائی، تو پھر کیا ہوا؟ سب کفار جو مکہ والے تھے، مسلمان تھے، چچا تھے، سب تھے، وہ سامنے آ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ایسا ہم نہیں کرنے دیں گے، یہ اتنا حسین شہزادہ ہے عبداللہ، ہم اس کو کیسے قربان ہونے دیں گے، ہم ایسے نہیں کرتے۔ بالآخر طول پکڑ گیا وہ جھگڑا، یہاں تک بات رک گئی کہ ایک عورت ہے جو بتاتی ہے مسئلے کا حل، اس کے پاس چلتے ہیں، جو فیصلہ کرے گی ہم مان لیں گے۔ حضرت عبداللہ کو لے کر حضرت عبد المطلب اس عورت کے پاس پہنچے، وہ رشتہ دار بھی پہنچے۔ وہ دراصل شہزادہ حضرت عبداللہ جو حسین تھے، ان کی پیشانی کے اندر جو چمکتا ہوا نور تھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو آپ کو لے کے نا عورت کے پاس آئے، عورت نے کہا آپ کی شریعت کے اندر دیت کتنی ہے؟ کہا 10 اونٹ ہے۔ کہا اچھا یوں کریں، ایک پرچی پہ 10 اونٹ لکھ لیں، ایک پرچی پہ عبداللہ کا نام لکھ لیں، اگر نام آیا عبداللہ کا تو پھر 10 اونٹ بڑھاتے جائیں، پھر آیا دوبارہ عبداللہ کا نام، 10 اونٹ بڑھاتے جائیں، یا
جن کے نام پہ 100 اونٹ قربان کر دیے گئے ہیں، جہاں سے بھی گزرتے عورتیں آپ کا رستہ مل کے بیٹھ جاتی، وہ دراصل آپ کا چمکتا ہوا چہرہ، آپ کا حسن، آپ کا یہ حسین ہونا دراصل اس بات کی طرف تھا کہ آپ کی پیشانی کے اندر جو چمکتا نور تھا وہ محمد مصطفیٰ کا تھا۔ عورتیں وہ نور دیکھتی تھی، دور دراز سے آنے والی عورتیں تھی، حضرت عبداللہ کا راستہ مل کے بیٹھ جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ مکہ میں آئے بیت اللہ شریف طواف کرنے، تو عورت ایک ایسی حسین و جمیل بیٹھی تھی، تو حضرت عبداللہ کو نا میل کیا اپنی باتوں سے، کیا میری طرف تشریف لائیں، آپ میری طرف، کیونکہ اس وقت جب حضرت عبداللہ کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ داخل ہوا تھا، اس وقت زنا عام تھا، عروج پر تھا، بدکاری عام تھی، اس وقت جو ہے بہت فحشانی تھی جو اس وقت عروج پر تھی۔ تو حضرت عبداللہ جہاں سے گزرتے عورتیں آپ کو دعوت دی، تو جب آپ مکہ میں آئے طواف کرنے، جب عورت نے میل کیا تو پھر حضرت عبداللہ کنارہ کش متقی پرہیزگار تھے، آپ رات کو گھر آئے تو حضرت جو ہے اماں آمنہ جن سے آپ کی شادی ہوئی تھی ان کے ساتھ صحبت بنائی، وہ نور جو محمدی نور تھا وہ اماں آمنہ کے ہاں منتقل ہوا۔ جب واپس حضرت عبداللہ دوبارہ مکہ میں آئے، وہ عورت آپ کی طرف دیکھ کے نا چلی گئی، آپ پوچھنے لگے خیر تو ہے، کل تو ہوئی تھی، بات کرنے والی تھی، مجھے میل کر رہی تھی، آج تو دیکھ کے جا رہی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کل جس کی وجہ سے میں کہہ رہی تھی آج وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں تمہیں دعوت دے رہی تھی آج وہ میں نور نہیں دیکھ رہی، میں تجھے جو دعوت دے رہی تھی نکاح کی دعوت تھی، اس وقت تیری پیشانی کے اندر ایک ایسا چمکتا ہوا نور نظر آتا تھا، لیکن لگتا ہے رات صحبت کر کے آیا ہے۔ وہ آپ کہنے لگے ہاں میں اپنی بیوی سے صحبت کر کے آیا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی پھر وہ نور تمہاری بیوی کے اندر منتقل ہو چکا ہے، وہ نور تمہاری بیوی کے اندر منتقل ہو چکا ہے۔ پھر جب حضرت اماں آمنہ کے ہاں وہ بیٹے جیسی نعمت سے اللہ کریم نے نوازا، وہ کون ہستی تھی؟ وہ تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہستی تھی۔ وہ 12ویں کا چاند تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، صبح صادق کی گھڑی تھی۔ حضور رات کو بھی پیدا ہو سکتے تھے یا دن کو بھی پیدا ہو سکتے تھے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں دن بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رات نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا جو تیرا آخری نبی ہے نا وہ میرے اندر طلوع ہو۔ دن اپنی جگہ سفارش کرتا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا مولا جو تیرا محبوب ہے وہ میرے اندر